السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ ایک عدالت سے جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت سے 2 رکنی بینچ تھا، انہیں 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ اب دوسرا بینچ ہے طارق سلیم شیخ صاحب کا، اس بینچ کے سامنے پیش ہونا ہے کیونکہ کمرہ عدالت میں لوگ بہت ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب اب تک اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا عدالت نے عمران خان صاحب کو پیش ہونے کا کہا تھا، عدالت نے درخواست بھی خارج کر دی تھی کیونکہ ان کا پاکستان میں ہوتے ہوئے عدالت کے سامنے پیش ہونا عمران خان صاحب کا ضروری تھا۔ آج جب یہ لگا کہ عدالت نے جب یہ بات کہی کہ ان کا عدالت آنا ضروری ہے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب 4:15 بجے عدالت پہنچیں گے، لیکن جو عوام کا رش تھا عدالت میں اس کی وجہ سے کافی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے رہے، اور اب ایک عدالت سے تو ان کو مل گئی ہے ضمانت، دوسری عدالت میں رش ہونے کی وجہ سے اب تک وہ نہیں جا سکے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ آج صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ گورنر پروونسز کے جو ہیں ان کا کام تھا کہ وہ ان تاریخوں کا اعلان کریں۔ ان دونوں گورنر حضرات نے اپنا کام جو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے پوری فی الحال کرنے سے انکار ہی سمجھے کہ ایک طریقے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک صاحب کا تو کہنا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کیونکہ تحلیل نہیں کی اس وجہ سے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ صدر پاکستان نے خط لکھا، الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کی اور کنسلٹیشن کی بات کی۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، ذمہ داری گورنر کی ہے، آئین یہی کہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ جب جو مشاورت ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر صدر صاحب نے آج تاریخوں کا اعلان کر دیا، جو کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آرٹیکل 57 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے، بٹ اس اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو عدالت میں پیشی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کاشف آپ کی آواز بہت کم ہے، اگر اس کو اونچا کر لیں۔ آواز اٹھا لیتے ہیں۔ فواد صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو ایک ضمانت مل گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے دوسری بھی ضمانت ان کی ہو جائے گی؟ نہیں، دوسری ضمانت نہیں ہے، دوسری تو اپیرنس ہی ہے، دونوں کیسز میں اپیرنس ہی تھی۔ اپیرنس ہی کر رہی ہیں جی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ کیسز میں فرینکلی اپیرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں ایک لمبی لسٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز کے گھر کے اوپر جب نیب نے ریڈ کیا تھا بیسمنٹ سے ملی تھی ان کو۔ ہاں، تو اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔ ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس انسسٹنس کی کہ لازمن پیش ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں گے۔ یہ جو دوسری اپیرنس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ ہوگی ہے، 2 سگنیچر، اسی عدالت میں میرا کیس لگا تھا، 4 دفعہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے پیش کریں، اور اسلام آباد کے جو ایس ایچ او ہے انہوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور مجھے لے گئے۔ فاروق حبیب نے بھی درمیان میں روک کے بتایا یہ وہ، اور اس کے اوپر ابھی تک کنٹیمپٹ نوٹس ایشو نہیں کیا جج صاحب نے، نہ ہی وہ کیس لگایا۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں عمران خان کو اس طرح سے یہ سلوک کہ جو آپ کی عزت کر رہا ہے اس کو آپ بے عزتی کر رہے ہیں، اور جو آپ کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو کل سے انہوں نے جوڈیشری کی، اسپیشلی سپریم کورٹ کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے پی ایم ایل این نے، اور جو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف اگریسو رہیں گے آپ انہی کی بات سنیں گے، اور جو آپ کی عزت کریں گے آپ ان کی بے عزتی کرتے جائیں گے۔ اور اس طرح فواد صاحب اس میں ایک بات کا ذرا ظاہر ہے آپ پولیٹیشین ہیں، یو لک ایٹ پالیٹکس اراؤنڈ ایون لیگل میٹرز، اور لیگل میٹرز کے اراؤنڈ بھی پالیٹکس بہت ہوتی ہے۔ دیکھیں عدلیہ کے اوپر یہ کتنا یہ آسان ہے کسی کا کہہ دینا کہ جی جنرل فیض کی باقیات کام کر رہے، عمران خان کے سہولت کار ہیں، کتنا پریشر ڈالتے ہیں۔ اب عدالت جو اس پولیٹیکلی پولرائزڈ اور چارجڈ ماحول میں اپنا کام کر رہی ہے، اس پر دیکھیں اس کے اوپر یہ پریشرز بھی تو ہیں جو آؤٹ سائڈ پولیٹیکل پریشرز ہیں، ادھر سے بھی پڑتے ہیں، آپ کی سائڈ سے بھی پڑتے ہیں۔ وہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ عدالت دیکھیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، ہمیں ہی کہہ رہی ہے، وہ عدالت کے ججز، محترم ججز جو آنریبل ججز ہیں، ان کے اوپر تو پریشرز تو ہیں پالیٹکس کے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، پالیٹکس کے پریشرز تو ہیں، لیکن اصول اگر ایک رکھ لینا پھر بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ جو لا میں اصول ایک کے لیے ہے وہی دوسرے کے لیے ہوگا، پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اگر یہ فار ایگزامپل میرے انہوں نے کنٹیمپٹ میں آج آئی جی اسلام آباد کو سسپینڈ کیا ہوتا تو ہم کہہ رہے ہوتے کہ نہیں دیکھیں انہوں نے وہاں پہ بھی کیا تھا، یہاں پہ بھی کیا ہے۔
اب جب مسئلہ صرف وہاں پہ آتا ہے جب ایک جگہ اصول دوسرا ہو جاتا ہے، دوسری جگہ دوسرا ہو جاتا ہے. اور فار ایگزامپل ابھی جو الیکشنز کی اگر معاملات کو آپ دیکھ لیں، یہ آج کی اپیرنس میں عمران خان کی سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں کو بہت خطرے میں ڈال کے یہ اپیرنس کرائی گئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن خان صاحب نے کہا ہے اس وقت ان کا یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ دیکھیں ایک ہی ادارہ ہے جوڈیشری جس سے کوئی امید ہے کہ وہ آئین کو سیف گارڈ کرے گا، لہٰذا بہت اہم ہے کہ جوڈیشری کو تگڑا کیا جائے اور جوڈیشری کو مضبوط کیا جائے. اور اسی تاثر اور پرسیپشن کو مضبوط کرنے کے لیے خان صاحب اس حالت میں بھی آئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا خطرہ لیا انہوں نے، جو وہ زخمی حالت میں پہلے تو یہاں پہ آپ کے کیمرہ آپ کے نمائندے آپ کو بتا سکتے ہیں لٹرلی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زمان پاک سے لے کے تو ہائی کورٹ تک ان کے ساتھ ہم رکاب رہے، ہم سفر رہے. اور ہم نے تو ابھی تک کوئی پراپر کال بھی نہیں دی تھی، صرف ٹی وی پہ سن کے اور سوشل میڈیا پہ سن کے لوگ آ گئے. کسی لیڈر نے فون نہیں کیا، کوئی نہیں کہا گاڑیاں بنائیں، ریلی کریں، یہ کریں وہ کریں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ میں بھی بڑے تھوڑے لوگ ساتھ آئے. لیکن آج مریم اورنگزیب صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی، ظاہر ہے یہ اگین پولیٹیکل اینگلنگ تو ہوگی، وہ اپنا اینگل لیں گے، آپ اپنا اینگل لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سوشل میڈیا پہ کال دی، ساروں نے ٹویٹ کیا اتنے بجے عمران خان صاحب جائیں گے عدالت، اور دیکھیے یہ چند 100 افراد، ان کا تو کہنا تھا 300 افراد ہیں، کہ 300 لوگوں کو لے کر یہ عدالت پر حملہ آور ہو گئے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے. سو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں عدالتوں پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ تعداد تو 300 تھی یا 3000 تھی یا 30,000 تھی، وہ تو ارریلیونٹ. اور میں کیا بتاؤں گا، ظاہر ہے میں تو مریم اورنگزیب جتنا جھوٹا تو ہوں نہیں، لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی میں بتاؤں گا وہ آپ اپنی اسسمنٹ کر لیں گے. آپ کے نمائندے ہیں، آپ کا کیمرہ ہے، وہ آپ خود ہی دیکھ لے گا، ہم تعداد بتانے میں کدھر لگ گئے. اور مریم اورنگزیب تو ماشاءاللہ ان کو تو یہ ایک بہت ایج حاصل ہے کہ پکا منہ بنا کے، اسپیشلی یہ سرجریز کے بعد، وہ جس طرح جھوٹ بولتی ہیں اس طرح تو بڑے کم لوگ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری پہ جو کہہ رہی ہیں، اگر آپ وہ ٹویٹ سے بھی ڈر رہی ہیں، اگر سوشل میڈیا سے بھی ڈر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں. الیکشن کرانے، یہ ایک فراری گروپ ہے، ایک فراری جتھا ہے جو کہ الیکشنوں سے بھاگ رہا ہے. عمران خان کو پہلے کہتے تھے زمان پاک سے نہیں نکل رہا، آج نکلا ہے تو آج اس سے گھبرا گئے ہیں. اس کے بعد پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جس طرح سے ان کے چہروں کے اوپر جس طرح سے، اور کہہ رہے تھے گرفتار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، چہروں پہ رونق نہیں رہی، آنکھیں ان کی باہر آئی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. بھئی الیکشن کراؤ اور سیدھا سیدھا لوگوں کو فیصلہ کرنے دو، جس کو وہ چاہتے ہیں وہ اپنا اقتدار دیں. ہاں لیکن یہ میں ایک تو سرجری والے کامنٹ کو ذرا تھوڑا سا ہم وہ کہتے ہیں نا پارلیمانی اس زبان میں کہ اسٹرکن فرام دی پروسیڈنگز، ہم اس کو ذرا تھوڑا سا حذف کر دیتے ہیں اس کو. لیکن یہ بتائیں، یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست کچھ چیزوں کے گرد گھومتی ہے، وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں. نہیں، ہم نہیں چاہتے، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں. آئین کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے. سارا ہمارا جو آئین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الیکشن کے اوپر کھڑا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دس از واٹ قرارداد مقاصد اور ہماری جو آرٹیکل 2A ہے وہ کہتا ہے. فواد صاحب آپ کی آواز چلی گئی، اگر آپ اپنا فون ٹھیک کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 2A جو ہے اور جو قرارداد مقاصد ہے، جو بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی، وہ کہتی ہے sovereignty belongs to Allah اور chosen representative of people of Pakistan will exercise this authority. When I say, فواد صاحب, when I say نا کہ آپ چاہتے ہیں, what I meant was کہ آپ الیکشن چاہتے تھے، اسی لیے آپ لوگوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. ایک دفعہ اسمبلی تحلیل ہو جائے پھر تو 90 دن کے اندر الیکشن لازم ہے، یہ کسی کی آپشن کی بات نہیں ہے. الیکشن تو لازم ہو جائیں گے 90 دن کے بعد، 90 دن کے اندر نو لیٹر دین 90 days. آئین بڑا واضح ہے اس چیز پر. لیکن اب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کر دیا، اعلان کر دیا، آج کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے آج بہت سے لوگوں کو سنا، کوئی کہتا جی پریزیڈنشل، آج کائرہ صاحب بہت وہ بات کر رہے تھے، کیونکہ مجھے الیکشن کمیشن کی طرف سے خود کہا گیا کہ صدر ان تاریخوں کا اعلان کر سکتے ہیں. آج میں ان کا کل جو انہوں نے خط لکھا اس میں کہا جی نہیں کر سکتے، گورنر کریں گے. لیکن کیا آپ کی لیگل ٹیم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ صدر پاکستان
الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اسد عمر صاحب سے میں نے آج سے کوئی 10-15 دن پہلے یہ سوال پوچھا تھا اسی آرٹیکل 57 کو دکھا کے. انہوں نے کہا جی ہماری لیگل ٹیم کہتی ہے کہ آئین سپرسیڈ کرے گا کیونکہ یہ قانون ہے, اس کے اوپر آئین حاوی ہے. آج کیا ریڈنگ ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیں جی اگین ہماری لیگل ٹیم کیا کہتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ سیکشن 54 جو اپنا الیکشن ایکٹ کا ہے وہ ڈسپلے کریں اور دیکھیں 57 کی بات کر رہے ہوں گے شاید آپ. 57 جی آپ اس کو ڈسپلے کریں اور دیکھیں کہ اس کی اب دیکھیں اگر ہر چیز کو ہم نے نہیں ماننا, آئین میں واضح لکھا ہوا ہے جب آپ اسمبلی توڑیں گے اور آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے, انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے, وہ اس کو بھی نہیں مان رہے. ہمارا کنسنسس ہے پورے پاکستان کے لا نوئنگ لوگوں کا, وکلا کا, ججوں کا, کہ 90 دن سے آگے الیکشن کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر آگے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک میں آئین نہیں. اب اس کے اوپر بھی اگر کوئی جو ہے وہ باقی تو لیگل مشکافیاں ہیں نا کہ ادھر ہے یہ اس کا لینگویج, یہ قوما نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں. پریزیڈنٹ نے تو الیکشن کمیشن کا کام آسان کر دیا ہے. اب الیکشن کمیشن اگر بالکل ہی سبسڈری بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی, اصل پرابلم پاکستان کا اس وقت یہ ہے اداروں کے اندر جو اداروں کو جس طریقے سے ختم کیا گیا ہے اور اداروں کے سربراہان اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو صدر بنا دیتے ہیں. جس قسم کی رشوت آفر کی جاتی ہے, جس قسم کی انسینٹیوائز کیا جاتا ہے, وہ پرابلمٹک ہے. کس کو صدر بنانے لگے فواد صاحب یہ بتائیے گا؟ انہوں نے جو اسلام آباد میں خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ سپٹمبر تک یہ ہمارے کام کریں اور سپٹمبر کے بعد جب عدلی صاحب کی مدت پوری ہوتی ہے آپ صدر آ جائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح سے انسینٹیوائز کر دیا جائے لوگوں کو اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ذاتی ملازم منشی بن کے کام شروع کر دیں, پھر کیا وہاں پہ آئین اور قانون, وہ تو بڑا پیچھے رہ جاتا ہے. سر منشی والی گل نہ کرو نا, پہلے اس سے تسی اندر بیٹھ کتنے دن گزار رہے ہو؟ لیکن اس سے کون سی حقیقت بدل جاتی ہے؟ اپنے کنڈکٹ سے حقیقتیں بدلتی ہیں. عزت آپ اپنے کنڈکٹ سے کراتے ہیں, زبردستی چھرے لے کے سروں پہ کھڑے ہو کے نہیں آپ عزت کروا سکتے. یہ بتائیں فواد صاحب کہ اب جبکہ اگر صدر پاکستان نے تاریخ دے دی ہے, اب مسئلہ یہاں پہ دو بڑے بنیادی مسائل جو آئینی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صدر کے نوٹیفیکیشن کو یا اس چیز کو کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کیا وہ اس کو آئینی جانیں گے یا غیر آئینی جانیں گے؟ یہ اصل تو ان کی انٹرپریٹیشن پر آ گئی نا بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی صدر کا اختیار ہی نہیں ہے, صدر تو دے ہی نہیں سکتے. پھر کیا ہوگا؟ دیکھو الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ تو وہ ہوگی جو آج مریم نواز یا مریم اورنگزیب یا یہ شہباز شریف اور ان کے چمچے کڑچے بات کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو ایک سبسڈری ہے نا پی ایم ایل این کی. سو ان کی انٹرپریٹیشن کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا ہوگی. اصل انٹرپریٹیشن تو ایکسپیکٹ آپ کریں سپریم کورٹ کیا انٹرپریٹ کرتی ہے. سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اصل فیصلہ کن ہے. کیا وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جسٹس منیر ایرا میں لے کے جاتی ہے یا ہم پاکستان میں اپنا آئین بچا پاتے ہیں؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب ہم نے دیکھنا. دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ پاکستان کو بھی یہ جو الیکشن ایکٹ آرٹیکل 57 اس کو بھی انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. اصل سوال یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی تعریف کیا ہے؟ کیا جنرل الیکشن کا مطلب 5 اسمبلیوں کے یعنی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونا, اسی کو جنرل الیکشن کہتے ہیں؟ کیونکہ آج قائرہ صاحب جب ARY پر تھے انہوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر اپنی سیاسی اس کے مطابق بیچارے کو کیا پتا, وہ اب کونسلر نہیں بن سکتا لالا موسیٰ سے, اس نے تو یہی کہنا ہے نا. لیٹ می ٹیل یو کہ وہ کیا, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آرٹیکل وہ آپ نے نیا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ڈھونڈا ہے, اس بیچارے کو کیا وہ سیاست کی بات ہو رہی نا, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا تو وہ پولیٹیکل پوزیشنز لے رہے تھے, قائرہ صاحب کو بھی لیا گیا, انہوں نے اپنی بات کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ جنرل الیکشن کا مطلب کیا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن جنرل الیکشنز؟ کیا صرف ایک اسمبلی کے 5 سال ایگزیکٹلی 5 سال کی ایک اسمبلی کا الیکشن جنرل الیکشن کے زمرے میں آتا ہے آپ کے خیال میں؟ یار یہ الیکشن ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے جنرل الیکشن. ہر اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا جائے یا اس کی مدت پوری ہو کے الیکشن ہوتا ہے اس کو جنرل الیکشن کہتے ہیں. ٹھیک, یہ الیکشن ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے بے شمار کیسز میں ڈیفائنڈ ہے, اس کے اوپر کوئی دو بحثیں نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہا تھا آپ اپنی ڈیٹ دیں, وہ نہیں مانتے نا. وہ کہتا ہے ہائی کورٹ کہتا ہے آپ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا. گورنر کہتا ہے میں نے نہیں کرنا. یہاں پر تو امپاس یہی ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا, اب اس سے دیکھیں یہ سر سوال ہے ہٹ گرمی کا, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے.
آئین کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے بڑی واضح ہے، جنرل الیکشن بھی بڑے واضح ہیں، یہ ساری چیزیں واضح ہیں. 90 دنوں میں الیکشن کے اندر ہونا ہے. فیصلہ صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو فراری جتھا جو عمران خان کے خوف سے الیکشنوں سے بھی فرار چاہ رہا ہے، آئین سے بھی فرار چاہ رہا ہے، ان کو تحفظ دے کے جسٹس منیر کی دور میں واپس جانا ہے ہم نے، یا اس پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کتنے دن لگاتا ہے، اس میں کتنا ڈیلے ہوتا ہے. ڈیلے از another پرابلم. بہت بڑا بھائی مسئلہ ہے، کیونکہ آئین کا مسئلہ ہے. میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، اور قائرہ صاحب کا میں نے مینشن کیا کہ اگر ان کی تعریف مان لی جائے تو صدر تو صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا وہ اعلان نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ آرٹیکل 57(1) سے 57(1) پڑھیں، وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس، یعنی ایک ہو سکتی ہے، ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے، یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی کے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، آف جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دی کمیشن. اب اصل چیز دوسری آرٹیکل 57(2) ہے. چاہوں گا کہ کسی بعد میں کسی آئینی ماہر سے بھی اس کی بات کر لیں کہ ود ان 7 days آف دی اناؤنسمنٹ دا کمیشن شیل، اب اس کے بعد کمیشن ہیز ٹو، یعنی اس کا مطلب کرنا پڑے گا، کال اپون دا ووٹرز آف دا نوٹیفائڈ اسمبلی، یعنی جو بھی اسمبلی نوٹیفائی ہوگی صدر کی طرف سے، الیکشن کمیشن 7 دن کے اندر نوٹیفائڈ اسمبلی کے ووٹرز کو کال اپون دا ووٹرز ٹو elect their representatives in accordance with an election program. اب یہ ایک بڑا میرے لیے تو بڑا سمپل ہے، اگر انگریزی میں سمجھانے ہوگا، آئین سمپل ہوتا نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا کسی آئینی ماہر سے کہ نوٹیفائڈ اسمبلی کون سی ہے. اس کیس میں نوٹیفائڈ اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ہیں. سو آپ کے خیال میں آپ کے لیگل ماہرین کہتے ہیں کہ اسی کلاز کے تحت وہ کسی بھی اسمبلی کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں الیکشنز کے لیے. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی سر اس وقت فواد صاحب؟ نہیں، یہ جو ساری انٹرپریٹیشن ہے نا، یہ تو لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں دے چکی، اور اس میں وہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن ہوگا، اور یہ اختیار حاصل ہے پریزیڈنٹ کو، اور یہ اختیار حاصل ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ اس طرح سے کرائے. اب یہی وہ معاملہ ہے جو واضح ہو کر بھی یہ صرف میں نہ مانو کی رٹ ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ بتائیں کہ سر آپ لوگ تو بس سب الیکشن وہ نیشنل کرا بھی دیں، سارے اکٹھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ 2 اسمبلی کو تو آپ الیکشن مانگتے ہی مانگتے ہیں. Is that a fair way of putting it? دیکھیں جی، الیکشن صرف ایک صورت میں آگے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے بغیر الیکشن آگے نہیں جا سکتے. یہ بات طے ہے. اب باقی چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ کو بھی اختیار ہے نہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکے. وہ اگر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جس طرح سے کیا تھا مشرف صاحب کے لیے شاد احمد خان نے، اور اس سے پہلے ایوب خان کے لیے کیا تھا جسٹس منیر صاحب نے، وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو ان کو جانا پڑے گا. اگر ملک میں پھر فارمل مارشل لا ہوگا، ہم آئین بحالی کی تحریک چلائیں گے، پھر الیکشنوں کی تحریک تو نہیں ہوگی نا، پھر تو آئین بحالی کی تحریک ہوگی اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہوگی پاکستان. یہ بتائیں، جیل برو تحریک بدھ سے شروع ہے، آپ بدھ کو گرفتاری دے رہے ہیں؟ یہ لاہور کو فی الحال انہوں نے کہا ہے، لاہور کو ہم تو جس دن جنم کی کہیں گے انشاءاللہ ہم پہلی گرفتاری میں ہی دوں گا، لیکن یہ فی الحال جو ہے وہ لاہور کے ذمہ لگا ہے، لاہور گرفتاری. یہ بھی بات چلی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے اپوز کیا ہے لیڈرشپ کی گرفتاریوں کی، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران خان صاحب نے مخالفت کی. میں نے کہا کہ لیڈرشپ کے بغیر گرفتاریاں کے بغیر تو جیل بھرو تحریک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کو آپ کے خیال میں گرفتاری دینی چاہیے فواد سر؟ بالکل دینی چاہیے. جو لیڈرشپ جو ہے وہ ساری گرفتاری دے گی، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اور عمران خان بھی دیں گے اور باقی سارے بھی تیار ہیں. یہ ٹائمنگ کا فیصلہ جو ہے پارٹی کر لے. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کب متوقع ہے، کب دیں گے؟ عمران خان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہوگی. لیکن وہ کب ہوگی؟ یہ دیکھتے ہیں نا، پنڈی میں دیں، لاہور میں دیں، کہاں دیں. کیونکہ اگر آپ نے کرنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ بدھ کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو بدھ کو عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. بدھ کو تو نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک پوری منصوبے کے تحت بڑھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق دیں گے. حماد اظہر صاحب دے رہے ہیں بدھ کو گرفتاری، کیوں لاہور کی آپ نے بات کی؟ ابھی ہم نے یہ کیا تھا کہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں امیدوار جو ہیں ان کو ہم نے آخر میں رکھا تھا، لیکن چونکہ اب الیکشن آج ختم ہو گئے ہیں تو اس پہ ریویو کریں گے کل. اب ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ گرفتاری دے دیں. پہلے اگلے آنے والے 4-6 دن سارے معاملات سپریم کورٹ ہی آپ کو حل کرتی نظر آ رہی ہے؟ اٹ ہیز ٹو گو ٹو دی سپریم کورٹ. اب مزہ ہے جب کانسٹیٹیوشنل امپاس ہوگا تو سپریم کورٹ میں معاملات جائیں گے. سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، سپریم کورٹ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں سپریم کورٹ ہی کا ایک فیصلہ آ رہا ہے جس سے
کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایشو، کیونکہ ایک سمپل ایشو ہے کہ آپ نے الیکشن 90 دنوں میں کرانے ہیں یا نہیں کرانے، اور اگر وہ 90 دنوں میں ہونے ہیں تو پھر 90 دنوں میں ہونے۔ درست. اور آپ کو یہ دیکھیں آخر میں فواد صاحب ذرا سم اپ کریں نا پولیٹیکل سچویشن. پولیٹیکل حالات یہ ہیں کہ حکومت ایک طرف بضد ہے کہ الیکشنز نہیں کرانے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب ہم درخواست لکھ کے بھیجتے ہیں اداروں کو، ادارے ہم سے تعاون نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب سارے اس وقت جو نظام ہے، نظام الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہے. از دیٹ فیئر؟ اب پھر پٹنگ اٹ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی اصل مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت الیکشن نظام تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت برما نارتھ کوریا کے قریب ہے، پاکستان ڈیموکریسی کے تو کسی طور پہ قریب نہیں ہے. اب جو آخری ایک ہرڈل ہے، آخری جو ایک سمجھیے کہ ایک سیف گارڈ ہے، وہ ہے انتخابات کا انعقاد. اگر انتخاب کا انعقاد نہیں ہوتا تو ہم فارملی برما یا نارتھ کوریا کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پھر ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے پھر ہم انشاءاللہ پاکستان تیار ہوگا. پاکستان نے یہ تو قوموں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اگر نہیں کھڑے ہو سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو دین ہمارا مستقبل برما سے اور نارتھ کوریا سے مختلف نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں جمہوریت چاہیے تو پھر جمہوریت کے لیے الیکشنز ضروری ہیں، ورنہ ہم برما اور ساؤتھ کوریا بن جائیں گے. آپ نارتھ کوریا معاف صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک آؤٹ آپ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا جو ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے جو الیکشنز کی بات کرتی ہے، کائرہ صاحب حکومتی سائیڈ ہے. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کائرہ صاحب آج پریزیڈنٹ صاحب نے تاریخ کا اعلان کر دیا. میں دوپہر کو آپ کو سن رہا تھا، آپ کا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ یہ اعلان کر سکیں. کیا یہ بتائیں گے یہ اختیار کس کے پاس ہے اعلان کرنے کا؟ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن نے متعلقہ صوبوں سے ان کی جو مشینری چاہیے ہوتی ہے، ان کی اویلیبلٹی اور جو فنڈز کے درکارے ہوتے ہیں، ان سے انہوں نے کوآپریٹ کر یا کوآرڈینیشن کے ساتھ اعلان کرنا ہوتا ہے. صدر کا سارے عمل کے اندر کوئی رول نہیں. سر انہوں نے یہ کہا، الیکشن کمیشن کہتا ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کرے اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. الیکشن کمیشن کہتا ہے یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ کرنا نہیں ہے، وہ ریویو میں چلے گئے اس فیصلے کے. تو اب کون کرے گا الیکشن کا اعلان؟ ایسے ہی ہے، درست کہہ رہے ہیں وہ. الیکشن کمیشن نے مشاورت نہیں کرنی، گورنر نے ڈیٹ نہیں دینی. گورنر بیسیکلی ڈاکخانہ ہے. صوبائی حکومتوں نے عملہ فراہم کرنا ہوتا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اس میں صوبائی معاملات کے اندر فیصلے کابینہ اور چیف منسٹر کرتی ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صدر کے ذریعے ہوتا ہے. وہ ایک رستہ ہے، ڈاک خانہ ہے، اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. مرکز کے اندر صدر کا جو آفس ہے وہ بھی ڈاک خانہ ہے، وہاں فیصلے کابینہ اور وزیر اعظم کرتے ہیں، اور ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صدر صاحب نے کرنے ہوتے ہیں. ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کو 10 12 14 دن تک اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ بالکل صدر صاحب نے وہی کام کیا ہے جس طرح قاسم سوری صاحب کو. نہیں سر، ویسے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کائرہ صاحب. آپ نے ایم شور الیکشن ایکٹ قاسم سوری صاحب کو جس طرح عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ تحریر آپ نے پڑھنی ہے اور اس قرارداد کو ختم کرنا ہے، اور اس کے اگلے 5 منٹ بعد میں اسمبلی توڑ دوں گا، اور پھر 5 منٹ بعد صدر جو ہے وہ اس کو ریٹیفائی کر دے گا. آج وہ صرف صدر کا استعمال ہوا ہے، خط وہی عمران خان سے آیا ہے. لیکن سر اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے. جب قاسم سوری صاحب نے کیا تھا تو یہاں بڑا واضح تھا کہ نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی ہے. انہوں نے کہا جی میں یہ خط بتا کے، یہ سائفر لہرا کے انہوں نے کہا میں ووٹنگ نہیں کراتا. عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہاں پر آئین بڑا واضح یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرے گا. 57(1) صدر عام انتخابات کا اعلان کرے گا. سر عام انتخابات کی تعریف کر دیں ذرا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن جنرل الیکشنز ہوتے کیا؟ سر ہمارے ملک کے اندر نارملی تو یہی رہا کہ جب سارے ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، کیونکہ ایک دن میں ہوتے تھے. اب جو کہ نیا ایک کلیہ آیا ہے تو یہ 2 صوبوں کا الیکشن ہے. یہ عام انتخابات اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن سر احمد بلال محبوب صاحب کا خیال ہے یہ عام انتخابات. کاشف ایک منٹ، آپ ایک طرح اس کو بھی عام انتخاب کہہ سکتے ہیں کہ پورے صوبے کا انتخاب ہے.
لیکن صدر کا اختیار پھر اپنا انڈیویجول نہیں ہے. صدر نے وفاقی حکومت سے یہ اختیار لینا ہے, ان سے نہیں سر, یہ آپ غلط, معافی چاہتا ہوں قاہرہ صاحب, جب الیکشن ہوتے ہیں سر میری بات تو سن لیں, الیکشن ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت ختم ہوگی تو الیکشن ہوگا نا. مسئلہ یہاں پر صوبائی حکومت ختم ہو گئی ہے, وہ اب وفاق سے ایڈوائس تو نہیں لے سکتے, نہ الیکشن کمیشن نے وفاق سے ایڈوائس لینی ہے نہ صدر نے لینی ہے, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے قاہرہ صاحب. لیٹ می کریکٹ یو. ایک حکومت الیکٹڈ چلی گئی, ایک قائم کام حکومت موجود ہے جو تمام اختیارات کے ساتھ ہے. وہ حکومت الیکٹڈ حکومت کی ریپلیسمنٹ ہے ایک نیوٹرلٹی کے لیے. وہ سارے فیصلے صوبائی حکومت کے اسی طرح ہوں گے. یہ کیبنٹ اور وزیر اعلیٰ وہی اختیار رکھتا ہے جو الیکٹڈ ہے. سر پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. مسئلہ یہ کہ آج کا آرٹیکل 105 اور دوسرے ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت یہ فیصلہ کرے گی الیکشن کب ہوگا؟ الیکشن کا فیصلہ نہیں کرے گی, جی وہ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. صوبائی حکومت نے جو کچھ الیکشن کمیشن کو عملہ دینا ہے, سپورٹ فراہم کرنی ہے, اس کی کورسپونڈنس تھرو گورنر ہونی ہے. یہ اپنے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ حکومت اختیار والی نہیں ہے؟ سر میں آپ کو 105 پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ ذرا سن لیجئے گا کہ گورنر ہیز ٹو. یہ اصل مسئلہ یہ کہ الیکشن کروانے کس نے ہیں, کہ کس وقت ود ان گورنر آئین کا آرٹیکل. جی قاہرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ فرمائیے. جو آئین کا آرٹیکل 105 وہ کہتا ہے گورنر نے الیکشنز کرانے ہیں. سر گورنر کو آپ کا آئین سن لیں سر, میں آپ کو آئین پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Where the governor dissolves the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1. Clause 1 چھوڑ دیں. He shall appoint a date not later than 90 days for the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly. Number B, appoint a caretaker cabinet. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اے سب سے پہلے ڈیٹ دینی ہے, بی کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہے. اس طرح نہیں کہ پہلے کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہے, اس سے پوچھنا ہے اور پھر ڈیٹ دینی ہے. آئین بہت کلیئر ہے اس میں. کاشف صاحب ذرا اپنی کریکشن پھر کر لیجیے. ٹھیک, میں کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے, گورنر کا یہ اختیار نہیں ہے. گورنر نے آن دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے. گورنر صرف نوٹیفیکیشن کی اتھارٹی ہے. سر ڈیزالو کرنا اس نے, سر جی قاہرہ صاحب ڈیزالو چیف منسٹر کے کہنے پہ کرنی ہے, پھر ڈیزالو ہوگی نا. خیر تو جاؤ, اور میری بات ختم تو ہونے دو, پہلے میری بات ختم ہونے دو. گزارش یہ ہے کہ چیف منسٹر نے اسمبلی توڑنی ہے, آئین کہتا ہے. گورنر نے صرف نوٹیفائی کرنی ہے. دوسری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, آئین کہتا ہے مرکز میں جو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے انہوں نے حکومت بنانی ہے. کس نے کہہ دیا گورنر اور پریزیڈنٹ نے بنانی ہے؟ اگر وہ نہیں بنا سکیں گے تو پھر الیکشن کمیشن بنائے گا. بالکل ٹھیک. یار جی آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ نہیں میں تو آپ کو آئین پڑھ کے سنا رہا ہوں سر. آئین یہ کہتا ہے اے سب سے پہلے اپوائنٹ اے ڈیٹ. میں جو کہہ رہا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے غلط کہہ رہے سر. اچھا کیا ایسا نہیں ہے کیونکہ آرڈر آئین نے دے دیا نا سر. اچھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون بناتا ہے؟ گورنر نہیں کیا سر, لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے بنائیں گے. نہیں ہوگی تو کمیٹی بنے گی, وہ نہیں ہوگی تو الیکشن کمیشن بنائے گا. ہے کوئی رول اس میں؟ آپ نے تو پڑھ دیا کہ گورنر بالکل نہیں ہے. حکومت بنانے میں گورنر کا کوئی رول نہیں. نوٹیفائی کرے گا یار. ایگزیکٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں سر آپ کچھ اور سن لیں, چلیں میں دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں, شاید آپ کو سمجھ آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہ کریں. اوہو مجھے کلیئرٹی ہے, آپ اپنی ایمبیگوٹی دور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, چیف منسٹر نے کہنا ہے حکومت ڈیزالو کر دو. کاشف یہ نہیں ہے. گورنر کا رول ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے میں. کوئی گورنر کا رول ہے. ایک منٹ صرف, میری بات تو سن. سوال اب میں سوال کر رہا ہوں نا, ایک منٹ کے لیے مجھے اینکر بن جانے دو. کیا پاکستان کے اندر صدر کا مرکزی اور گورنر کا صوبائی اسمبلیاں توڑنے میں کوئی رول ہے, یا کیئر ٹیکر گورنمنٹیں بنانے میں کوئی رول ہے؟ دونوں آفسز کا ذرا جواب دے دیں. حکومت توڑنے میں صرف نوٹیفیکیشن کیا تک, جو کیئر ٹیکر بنانے میں کوئی رول ہے نہیں. اب اپنے سوال کا آپ جواب خود دے لو. نہیں سر, میں تو آئین پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ کی اس بات سے تو میں اتفاق کر رہا ہوں. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کو آئین سے محاورہ پوچھ رہا ہوں یار. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کہ انہوں نے حکومت نہیں بنانی. اس پر اعتراض ہے کہ ڈیٹ انہوں نے دینی ہے. انہوں نے ڈیٹ بھی نہیں دینی. اور سر آئین کہتا ہے دینی ہے سر, آرٹیکل 105(3) میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پڑھ کے سنا رہے ہو, میں نے پڑھا ہوا ہے, حفظ ہے مجھے.
وہ بنانی ہے. آئین میں آرٹیکل 1053 کیا کہتا ہے سر یہ بتائیں؟ ہوتی ہے کانسنٹ لے کے گورنر نے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنی ہے. کام ہی الیکشن کمیشن کا ہے بنیادی طور پہ. صوبائی حکومت جو ہوتی ہے, آپ تو یہ پڑھ رہے ہو کہ گورنر آئین کی کلاس بتا دیں قاہرہ صاحب جس میں یہ لکھا. میری گزارش سن لیجئے, میرے پاس اس وقت بک نہیں ہے, میں ٹریول کر رہا ہوں, ضرور بتاؤں گا آپ کو, لیکن میں آپ کے سوال میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے پڑھ کے سنا. سر میں آئین پڑھ کے بتا رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سن رہے. میں تو کہہ رہا ہوں آئین کہتا ہے کہ گورنر جب اسمبلی ڈیزالو کر دے گا سب سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے گا, 2 کیبنٹ بنائے گا. کاشف ٹھہر, اور میرے بھائی ذرا ٹھہر جائے. آئین کو اور قانون کو آئسولیشن بھی پڑھا جاتا ہے. چلیں ملا کے میں چلیں, یہ میرا وقت کم ہے, میں اگلا سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے. میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں, کل پرسوں کے لیے جب آپ کے سامنے آئین ہوگا. یاد رکھنا, میں کہہ رہا ہوں آئین کی کلاسز کو الگ الگ بھی پڑھا جاتا ہے, جوڑ کے بھی پڑھا, کئی کلاسز کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جاتا ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ گورنر جو ہے وہ ٹائم دے گا اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد نیا الیکشن کا, اور اس کے بعد آئین کیا 105 کر, اس کا رول ہی کوئی نہیں ہے. 105 اس نے صرف نوٹیفائی, دیکھیں گورنر نے نوٹیفائی کر کے اوتھ لینا نا سر, الیکشن کمیشن تو نہیں اوتھ لے گا نا. کس کے کہنے پہ؟ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ. لیکن چلیں یہ بحث, آپ میرے سے بات اتفاق نہیں کر رہے, میں آپ سے نہیں کر رہا, چھوڑ دیں اس کو. مجھے یہ بتائیں قاہرہ صاحب, ہاں جی, آج پیپلز پارٹی الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہونے کی حمایت کر رہی ہے. بالکل, ہم تو آئین کے تحت ہر کام کرنے کی حمایت کرتے ہیں. آئین سے محاورہ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے, آپ کیسے اس الیکشن کے نہ ہونے کی حمایت کر رہے ہیں؟ میں بالکل الیکشن نہ ہونے کی حمایت نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جس چیز کو آپ فرض کریں, آپ کا اور میرا ایک بات پہ ڈفرینس ہے کہ آئین یہ کہتا ہے, آپ کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں آئین یہ کہتا ہے. ڈفرینس آ گیا. اب اس ڈفرینس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا صدر پاکستان کرے گا, کسی صوبے کا گورنر کرے گا, یا آپ کا شو کرے گا, یا عدالت کرے گی؟ جو بھی قاہرہ صاحب آپ کے ساتھ ایک دن بیٹھ کے لمبا پروگرام کرنا میں نے کرنا پڑے گا. بالکل آپ کو کرنا پڑے گا. ہو جائے گا, کل پرسوں کرتے ہیں. ویسے آپ اسلام آباد آئیں, پھر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے ریپ اپ کرنا پروگرام, آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.